جب آزمائش کا زور بہت سخت ہو جائے تو سمجھ جانا اللہ کیا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا اشارہ دینا چاہتا ہے۔ یاد رکھو قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ اپنی مدد تب بھیجی جب تقدیریں دعاؤں کے مخالف آ کر کھڑی ہو گئیں۔ اللہ نے تب اپنے ان دیکھے ذریعے تک رسائی کے دروازے کھولے جب سارے دکھنے والے ذریعے بند ہو گئے۔ اللہ تب خود وسیلہ بن گیا جب دنیا کے سارے وسیلے ختم ہو گئے۔ اللہ تب طاقت بن کر کھڑا ہو گیا جب مانگنے والے تھک کر گر گئے۔ اس نے تب انصاف بھیجا جب ترازو کے پلڑے نا انصافی کی طرف جھکنے لگے۔ تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ اس کی مدد نہیں آئے گی؟ کیوں سوچتے ہو کہ تمہاری مرادیں لوٹ کر نہیں آئیں گی؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے رحم کا، تو اس کی مدد ضرور آئے گی۔ تو یہ بھول جاؤ کہ تم سے کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، اور یہ سوچو کہ تمہارا اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو چند لمحوں میں تمہاری صدیاں بدل سکتا ہے۔ اور سنو، اس خیال میں پھنسے ہو کہ کیا اب بھی یقین رکھنا چاہیے، پھر اللہ سے مانگنا چھوڑ دینا چاہیے۔ جب آزمائش کا زور بہت سخت ہو جائے تو جان لینا کہ یہ تمہاری تکلیف کا آخری مرحلہ ہے، کیونکہ معجزے ہونے سے پہلے سب کچھ اتنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ اللہ پر یقین رکھنا بھی مشکل لگنے لگتا ہے۔ آسانی آنے سے پہلے چیزیں اتنی بگڑ جاتی ہے کہ سب ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر کبھی تم اس مقام پہ پہنچو جہاں لگے کہ اب مانگنا چھوڑ دینا چاہیے، تو یاد رکھنا کہ وہی مقام اللہ نے اپنے کن کے لیے چن رکھا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ نے تمہارے نصیب کا آخری فیصلہ کرنا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تمہیں دعا کرنی ہے، بہت ساری دعا، اور ہر خوف کو بھلا کر اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، تمہیں اللہ کی قدرتوں کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی قدرتیں ہی تم تک تمہاری منچاہی چیز لا سکتی ہے، اور وہی لائیں گی۔ اور یاد رکھو، جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ پتہ ہے ہم بے سکون کب ہوتے ہیں؟ جب ہم اللہ پہ اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے رکھنا چاہیے، پھر ہمارا دل بے چین رہتا ہے اور ہر چیز بے معنی اور اداس سی لگتی ہے۔ اس لیے ایک لمبی سانس لو اور گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو، اور اگر یاد کرنے کو گزرا ہوا اچھا وقت بھی نہیں مل رہا تو آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ان تمام مراحل پہ نظر دوڑا جن پہ اللہ نے تمہیں تمہارے کہنے سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا۔ اس کی نعمتیں یاد کرو، اس کی حکمتیں یاد کرو، اس کی طاقتیں یاد کرو۔ رات کا دن میں اور دن کا رات میں بدلنا یاد کرو، اور آخر میں اس کا وعدہ یاد کرو کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر اندھیری رات کے بعد چمکتا ہوا سویرا ہے، اور اسے اپنے قریب محسوس کرو۔ بھول جاؤ کہ کوئی شارک کا فاصلہ بھی ہے، بس بے ساختہ ہونٹوں پہ اس کا نام طاری کر لو، پھر دیکھنا یہ شارک کا فاصلہ بھی ختم ہو جائے گا، اور وہ کیسے سکون بن کر تم میں سما جائے گا۔ اور یاد رکھنا، امید کی ڈور اگر ٹوٹ بھی جائے تو بار بار گرا لگا لیا کریں، چاہے 1000 بار بھی یقین کھو دے تب بھی پھر سے گرا لگا لیا کریں، لیکن ڈور ٹوٹنے نہ دیا کریں۔ کیا خبر اللہ کو ٹوٹ ٹوٹ کر باندھی گئی امیدوں کی ڈور کتنی پسند ہو، کیا خبر اللہ کو آپ کا بار بار روتے ہوئے اسے پکارنا کتنا عزیز ہو۔ سنو، اس رب نے تم میں جنت تک جانے کی قابلیت دیکھی ہے، اس رب نے تم میں روشن راہوں کی طرف بڑھنے کی چاہ دیکھی ہے،
پھر بھلا وہ کیسے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے؟ کیوں نہ تمہیں آزما کر آگے بڑھا دے، اگلا درجہ دے دے، ایمان کا، جنت کا، اپنی محبت کا۔ سنو، اگر تمہارے لیے کوئی چیز بہترین ہے تو وہ تم تک پہنچا دی جائے گی، اور اگر تمہارے لیے بہتر نہیں ہے تو آ کر بھی چلی جائے گی۔ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں سمجھ سکتے، اس رب کی مصلحتیں تمہاری سوچ کے برعکس ہیں۔ اس لیے اگر تم سے کوئی چیز لے لی گئی ہے تو یہ بھی یقین رکھو کہ وہ اس سے بہتر تمہیں دے گا۔ تم بس ہر حال میں اس کا شکر ادا کیا کرو اور اپنے نصیب کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ بے شک وہی بہتر جاننے والا ہے۔ مشکل حالات میں اگر ہمت ہار کر مایوس ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا، لیکن مشکل حالات میں اگر اللہ کی حکمت پر یقین رکھ کر صبر کرو گے، دعا مانگو گے، تو وہ رحمان اپنی رحمت سے تمہیں تھام لے گا، سمیٹ دے گا۔ پھر جلد ہی تمہارے سارے شکوے اور پریشانیاں شکر میں بدل جائیں گے، کیونکہ جب وہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا، اور جب وہ سمیٹ دیتا ہے تو کوئی بکھیر نہیں سکتا۔ اللہ سب جانتا ہے، اس سے جو باتیں تم چھپاتے ہو وہ ساری باتیں اللہ کو معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں سنتا ہے، وہ سنتا ہے ساری باتیں جو تم تہجد کی دعاؤں میں بنا کچھ کہے اللہ سے مانگتے ہو، وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ جب دعائیں مانگتے ہو اللہ سے اور اس کے سامنے روتے ہو تو وہ دیکھتا ہے تمہیں۔ پھر تم اتنے مایوس کیوں ہوتے ہو؟ مایوس ہونا چھوڑ دو۔ جب تم اس یقین سے اللہ سے دعا مانگتے ہو کہ وہ کبھی نہ کبھی میری دعائیں سن لے گا، تو وہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرے گا، وہ سن لے گا۔ اللہ سے سوال کرتے وقت ڈر نہیں ہوتا کہ وہ خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے گا۔ وہاں خاموشی کی زبان بہت ہی پیار سے سنی جاتی ہے، وہاں ہر سوال کرنے والوں کو عطا کیا جاتا ہے، کچھ کو جلد اور کچھ کو بدیر، لیکن دیا ضرور جاتا۔ یاد رکھو، اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو ایک بار اللہ سے بول کے دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو۔ پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا۔ اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تب ہی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے۔ توکل سے